بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ سے 2-3 خبریں شیئر کر لیتے ہیں، امپورٹنٹ ہے اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورنر پنجاب نے، چیف منسٹر پنجاب نے جو پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری بھیجی تھی اس پر دستخط کر دیے۔ تو اٹ از جسٹ میٹر آف آورز ناؤ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب سے جاری ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، آپ سمجھ لیں تقریباً ختم ہو گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر خود جو مشاورت ہو رہی ہے ود ان دا پارٹی وہ یہ ہو رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، کن ناموں پر غور ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون سے نام جانے چاہیے بطور کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب۔ تو ایک تو یہ خبر ہے، اور اس کا جو پی ڈی ایم کا پلان جو پہلی میں 2 دن پہلے کہہ چکا تھا کہ گورنر پنجاب اس سمری کو سائن کر دیں گے۔ گو کہ فواد چودھری نے جب اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ چیف منسٹر نے سمری بھجوا دی گورنر کو، اور گورنر اگر اس پر دستخط نہیں کرتے ہیں تو 48 گھنٹے میں خود بخود یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ وہ بات تو درست تھی اور آئین میں لکھا بھی ایسے ہی ہوا ہے، آرٹیکل 112، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ گورنر سائن کر دیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کا اب جو نیا پلان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سیاسی طور پر تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکے نہیں، 186 کا نمبر تو انہوں نے پورا کر لیا۔ تو اب ان کا جو اگلا پلان آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر وہ نگران سیٹ اپ کو طوالت بخشیں اور اس طرح سے انتخابات کو ڈیلے کریں۔ یہ ان کی اگلی اسٹریٹجی ہے۔ اس کی قانونی آئینی بنیاد پر بھی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی قانون میں لکھا ہے کہ جون سی پارٹی حکومت میں ہو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، تو ہم تو ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں تو الیکشن میں کیسے حصہ لیں گے۔ تو میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ قانونی طور پر یہ نقطہ درست نہیں ہے، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے، آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 دن میں الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ تو الیکشنز ہونے بنتے ہیں کیونکہ آئین کا تقاضا ہے، اور اگر کسی قانون میں نیچے لیجسلیشن میں کوئی ایسی چیز ہے جو آئین سے متصادم ہے، the constitution always prevails، تو اس صورت میں بھی یہی ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونے کو ہو چکی، آپ سمجھ لیں کہ ختم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔ اب یہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا اس نگران سیٹ اپ میں؟ موسٹ پروبیبلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ جو نام پی ٹی آئی دے گی اس پہ پی ڈی ایم اتفاق نہیں کرے گی، اور جو پی ڈی ایم دے گی اس پہ پی ٹی آئی اتفاق نہیں کرے گی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کس کو چیف منسٹر پنجاب کے طور پر سامنے لا سکتا ہے یہ ہم آپ کو جلد بتائیں گے آنے والے ویلاگ میں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جتنی بھی صورتحال ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے وفاق پہ بھی، اور وفاق میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، اور نہ صرف پنجاب میں جو صورتحال ہے اس کا اثر وفاق پر پڑ رہا ہے، جو کراچی میں فی الوقت صورتحال ہے اس کا اثر بھی وفاق پر پڑا ہے۔ کراچی میں کیا ہو رہا ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ الیکشنز نہ ہوں اور حلقہ بندیاں جب تک نہیں ہو جاتی تب تک بلدیاتی انتخابات نہ ہوں۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا نہیں جی مقررہ مدت پر الیکشن ہوں گے، ہم نے تو کبھی ڈیلے ہی نہیں کرائے، میں مذاق کر رہا ہوں۔ ابھی اسلام آباد کے الیکشنز انہوں نے ڈیلے کرائے، ابھی انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتے، سٹاف اویلیبل نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے اسلام آباد کے۔ دا پوائنٹ از آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کراچی میں مقررہ مدت پر ہونے والا فیصلہ غلط ہے، وہ فیصلہ درست ہے۔ الیکشنز اپنی مقررہ مدت پر ہونے چاہیے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن شیڈیول کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو جمہوریت کی نفی ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور کام کیا ہے؟ اتنا بڑا ان کا بجٹ ہے، اتنی بڑی ان کو ریسورسز ان کو دیے ہوئے ہیں، تو ان کا کام ہی ہے کہ الیکشن سے پہلے شیڈیول کے مطابق یہ تمام جو بھی انتظامات ہیں ان کو بھرپور طریقے سے انشور کریں، پورا کریں، اور مقررہ مدت اور تاریخ پر الیکشنز کروائیں۔ تو آپ کے پاس تو یہ گنجائش ہوتی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ہم انتظامات کر نہیں سکے، عملہ اویلیبل نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے ان ٹائم، وفاقی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو ویسے ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو جتنے بھی مسائل ہیں نا جس کے لیے ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، پاکستان کا وہ مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے نا، تمام مسئلے میل ایڈمنسٹریشن میں سے نکلے ہیں نا، یہ جو بد انتظامی ہے، مس مینجمنٹ میں سے نکلے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر میں سے نکلے، جتنے بھی مسئلے ہیں۔ تو وہ ایڈمنسٹریشن جو آتی ہے وہ الیکشن کے تھرو ہی آتی ہے۔
صرف اگر الیکشن ٹھیک ہو جائے نا, الیکشن کا پروسیجر ٹھیک ہو, اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے, فیئر ہو جائے, فری ہو جائے, وقت پہ ہو جائے, تو پاکستان کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آتی. بہرحال کمنگ بیک ٹو واٹ از ہیپننگ ان کراچی, تو کراچی میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں وقت پر ہی ہوں گے. اسلام آباد میں انہوں نے کہہ دیا تھا وقت پر نہیں ہوں گے, حالانکہ وہاں پر بھی انہیں یہی کہنا چاہیے تھا اور کروانے بھی چاہیے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی وقت پر ہوں گے. اب ایم کیو ایم کے وہاں پہ تحفظات ہیں. ایم کیو ایم کہتی ہے جی کہ نہیں, اپنا ہم تو نہیں بغیر نئی حلقہ بندیوں کے, ہمارے لیے تو یہ سیاسی خودکشی ہے. ذرائع کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے سرکلز میں یہ بات ہو رہی ہے. تو جی وہاں پہ اب امکان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت جلد صدر عارف علوی کو کہے گی کہ آپ وفاق میں پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف نہیں, ان کو بولیں آپ کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. سیم اسی طرح جس طرح گورنر پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کو بولا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اسی طرح ایگزیکٹلی اسی طرح صدر کے پاس بھی اختیار تو ہے آئین کے مطابق کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, because somehow he is satisfied that the Prime Minister doesn't enjoy the confidence of the majority of the members of the House, so therefore the President can ask the Prime Minister کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اب پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم وہاں پر ناراض ہے اور وہ پہلے بیان بھی اس طرح کے ایک دو دے چکے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جب صدر کہیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کو, تو ایم کیو ایم اس میں ووٹ نہیں دے گی. اور اگر ایم کیو ایم ووٹ نہیں دے گی تو 176 کا نمبر جو قومی اسمبلی میں ریکوائرڈ ہے وہ تو پورا ہی نہیں ہو سکتا. وہ پورا نہیں ہوگا تو شہباز صاحب فارغ ہو جائیں گے. شہباز صاحب فارغ ہو جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کو دھکیل کر جلد انتخابات کے مزید نزدیک لے جائے گی, کیونکہ پی ٹی آئی آلریڈی نیشنل اسمبلی میں تو بیٹھی نہیں ہوئی, وہاں پہ تو وہ ہے ہی نہیں, وہاں پہ تو ایک ڈمی لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض انہوں نے بٹھایا ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے ہیں, 176 کا نمبر پورا نہیں کر پاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر وہ رن آف الیکشن میں جائیں یا وہ کریں, وہ ڈھکوسلے, وہ ڈرامہ بازی, وہ مطلب کہ وہ پوری قوم کو نظر ہی آ رہا ہے نا کہ یہ تو بالکل ہی عجیب بات ہے. تو وہ جو ان کی اخلاقی حیثیت ہے حکومت کرنے کی, وہ مزید اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, تو وہ مزید اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو جلد انتخابات کا جو ان کا مطالبہ ہے اس کے مزید قریب لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی. تو یہ کراچی میں ہو رہا ہے, یہ جو لاہور میں ہو رہا ہے, جو کراچی میں ہو رہا ہے, دونوں کا اثر جو ہے وہ وفاق پر جا رہا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو سے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک بڑا سمارٹلی کھیل رہی ہے. ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ ذرائع کی خبر ہی آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ سر ابھی آپ نے واپس نہیں آنا. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ویسے بلوا لیا وہاں پہ لنڈن, یہ جو اعتماد کا ووٹ لیا پرویز الہی صاحب نے, اس کے بعد جی وہاں پہ اب ڈسکشن کے لیے بلا لیا. پہلے تو رانا صاحب کو سنا ہے کہ جھڑپ بھی پڑی تھی, ڈانٹ بھی پڑی تھی, برہم بھی ہوئے تھے ان کے اوپر کہ یہ ہو کیسے گیا, 186 کا نمبر کیسے پورا ہو گیا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں پورا ہو سکے گا, آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں, تو پھر ایونچولی وہ وہاں پہ پہنچے کیسے, ووٹ کیسے کاسٹ کیا. تو وہ جو کچھ بھی تھا وہ تو فون پہ تھا پہلے. اب رانا صاحب کو وہاں پہ بلائے, اب رانا صاحب وہاں پہ جائیں گے اور جو بھی گفتگو ہے وہاں پہ وہ ظاہری بات ہے رانا ثناء اللہ بتائیں گے جی ہوا کیا, کیسے ہوا, ہمیں تو سمجھ نہیں لگی, جو بھی رانا ثناء اللہ اب ان کو بتائیں گے. لیکن ذرائع کی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے میاں نواز شریف کو یہ بولا ہے کہ سر ابھی آپ نے پاکستان واپس نہیں آنا. اور اگر یہ درست ہے نا, میں آپ سے عرض کروں, اگر یہ خبر درست ہے تو میرا خیال ہے پھر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا اب یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. مطلب کہ آپ کیا یار, آپ لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں 3.25 سال سے. چلو پہلے آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہوا, آپ نے کہا کہ جی ہم باہر جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز ہمیں اجازت نہیں دیتے, ہم واپس نہیں آ سکتے. اس کے بعد آپ نے اور کوئی بہانہ لگایا جب تک کہ آپ کی حکومت نہیں بنی. پھر آپ کی حکومت بن گئی. پھر اب حکومت کو بنے ہوئے آپ کے سگے بھائی کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہوئے 9 مہینے تقریباً ہو گئے. آپ کی پوری پارٹی کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے ان کو ریلیفز مل چکے ہیں, اسحاق ڈار کو مل چکے ہیں, مریم نواز صاحبہ کو مل چکے ہیں, کیپٹن صفدر کو مل چکے ہیں, سلیمان شہباز صاحب کو, حمزہ شہباز, شہباز شریف, منی لانڈرنگ کے کیسز ختم ہو چکے ہیں, توشہ خانہ کے کیسز ختم ہو چکے ہیں. What stops you to come back to Pakistan now? What stops you?
اگر اتنے کمفرٹ زون میں آپ نے سیاست کرنی ہے، یہ مطلب کہ آپ نے پاکستان کی سیاست کو یہ پرائیورٹی دینی ہے، عوام کو، لوگوں کو، ان کے ایشوز کو، کہ جب آپ کے لیے حالات سازگار ترین ہیں، آپ کی اپنی حکومت بھی ہے، آپ کے کیسز بھی ختم ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہے، میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ آپ کو سپورٹ کریں، اس کے باوجود آپ لندن سے واپس پاکستان نہیں آنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر اتنے کمفرٹ زون میں اپنے پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو حق نہیں ہے پالیٹکس کرنے کا۔ یہ ایک عام پاکستانی کی پلس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر یہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا حال ہو کیا گیا ہے۔ لاہور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، ادھر آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے کتنے ووٹس ہیں؟ آن گراؤنڈ گراس روٹ لیول پہ کیا سچویشن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لاہور سے تو یہ جیت ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن آج دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے۔ آپ لاہور میں ہے ہی نہیں، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، حکومت ہے لیکن آپ نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ لوگ اپوزیشن میں خود ساختہ جلا وطنی میں چلے جاتے ہیں، چلیں آپ بھی چلے گئے، آپ نے چند ہفتوں کی ضمانت لی ہائی کورٹ سے، اس کے بعد آپ چلے گئے، اب اس کے بعد حکومت آ گئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ لوگ بے وقوف تو نہیں ہے نا، لوگ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ اگر ذرائع کی یہ خبر درست ہے کہ میاں نواز شریف نے ابھی بھی واپس نہیں آنا، تو مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان اور پاکستانیوں کے مسائل سے تعلق کیا ہے۔ مجھے صرف یہ سمجھا دے کہ تعلق کیا ہے، واٹ از دی ریلیشن شپ، واٹ از دی کنیکشن۔ مطلب کہ ہاؤ کین یو سے کہ جی پاکستان، ہاؤ کین یو ڈو دس ٹو پاکستان، کہ پاکستان میں جو کچھ مرضی ہوتا رہے، میں لندن میں ہوں، میں نہیں آؤں گا، مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے۔ اور اگر ایسے ہی آپ نے چلنا ہے تو میرے خیال میں آپ خود کا نقصان زیادہ کر رہے ہیں، اپنی خود کی سیاست کا نقصان آپ زیادہ کر رہے ہیں۔ اب اس کو کور کرنے کے لیے ذرائع مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو واپس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ واپس آئیں گی، کس حد تک ڈیمیج کو کنٹرول کریں گی یہ وقت بتائے گا۔ لیکن مریم نواز کم از کم یہ ہے کہ مریم نواز کو جتنا میں نے ان کی سیاست کو دیکھا ہے، جو سب سے مشکل ٹاسک ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں، وہ مریم نواز کو سونپا جا رہا ہے۔ اب مریم نواز ہیڈ آن اس کو لیتی بھی ہے، آ کر وہ اس کو لیتی بھی ہے ٹاسک کو، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرتی بھی ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از ویئر از میاں نواز شریف، دلوں کا قائد اور the true leader of پاکستان مسلم لیگ نواز، اور تا حیات ان کے سرپرست اعلیٰ، وہ کہاں ہیں بھائی؟ ایسے تو نہیں پالیٹکس ہو پاتی۔ بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔